السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم الاسلام مکمل 4 حصے، تالیف حضرت علامہ مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ تیسرا حصہ چل رہا ہے۔ آج کا عنوان ہے ملائکہ یعنی فرشتے۔ سوال: مقرب فرشتوں کے سوا اور سب فرشتوں کا مرتبہ آپس میں برابر ہے یا کم زیادہ مرتبہ رکھتے ہیں؟ جواب: 4 مقرب فرشتے جن کے نام تم تعلیم الاسلام حصہ 2 میں پڑھ چکے ہو، سب فرشتوں سے افضل ہیں۔ ان کے سوا اور فرشتے بھی آپس میں کم زیادہ مرتبے رکھتے ہیں، کوئی زیادہ مقرب ہیں، کوئی کم۔ مقرب فرشتوں کے سوا اور سب فرشتوں کا مرتبہ آپس میں برابر ہے یا کم زیادہ مرتبہ رکھتے ہیں؟ جواب: 4 مقرب فرشتے جن کے نام تم تعلیم الاسلام حصہ 2 میں پڑھ چکے ہو، سب فرشتوں سے افضل ہیں۔ ان کے سوا اور فرشتے بھی آپس میں کم زیادہ مرتبے رکھتے ہیں، کوئی زیادہ مقرب ہیں، کوئی کم۔ سوال: فرشتے کیا کام کرتے ہیں؟ جواب: تمام آسمانوں اور زمین میں بے شمار فرشتے مختلف کاموں پر مقرر ہیں۔ یوں سمجھو کہ آسمان اور زمین کے سارے انتظامات خدا تعالیٰ نے فرشتوں کے متعلق کیے ہوئے ہیں، اور فرشتے تمام انتظامات خدا تعالیٰ کے حکم کے موافق پورے کرتے رہتے ہیں۔ فرشتے کیا کام کرتے ہیں؟ تمام آسمانوں اور زمین میں بے شمار فرشتے مختلف کاموں پر مقرر ہیں۔ یوں سمجھو کہ آسمان اور زمین کے سارے انتظامات خدا تعالیٰ نے فرشتوں کے متعلق کیے ہوئے ہیں، اور فرشتے تمام انتظامات خدا تعالیٰ کے حکم کے موافق پورے کرتے رہتے ہیں۔ سوال: فرشتوں کے کچھ کام بتائیے۔ جواب: حضرت جبرائیل علیہ السلام خدا تعالیٰ کے احکام اور کتابیں پیغمبروں کے پاس لاتے تھے۔ بعض مرتبہ انبیاء علیہ السلام کی مدد کرنے اور خدا اور رسول کے دشمنوں سے لڑنے کے لیے بھی بھیجے گئے۔ بعض مرتبہ خدا تعالیٰ نے نافرمان بندوں پر عذاب بھی ان کے ذریعے سے بھیجا۔ حضرت میکائیل علیہ السلام مخلوق کو روزی پہنچانے اور بارش وغیرہ کے انتظام پر مقرر ہیں، اور بے شمار فرشتے ان کی ماتحتی میں کام کرتے ہیں۔ بعض بادلوں کے انتظام پر مقرر ہیں، بعض ہواؤں کے انتظام پر مامور ہیں، اور بعض دریاؤں، تالابوں اور نہروں پر مقرر ہیں، اور ان تمام چیزوں کا انتظام خدا تعالیٰ کے حکم کے موافق کرتے ہیں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام قیامت کو سور پھونکیں گے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام مخلوق کی جان نکالنے پر مقرر ہیں، اور ان کی ماتحتی میں بھی بے شمار فرشتے کام کرتے ہیں۔ نیک بندوں کی جان نکالنے والے فرشتے علیحدہ ہیں، اور بدکار آدمیوں کی جان نکالنے والے علیحدہ ہیں۔ ان کے علاوہ فرشتوں کے بعض کام یہ ہیں: نمبر 1، ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے رہتے ہیں۔ ایک فرشتہ اس کے نیک کام لکھتا ہے اور دوسرا فرشتہ برے کام لکھتا ہے۔ ان فرشتوں کو کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ نمبر 2، کچھ فرشتے انسان کی آفتوں اور بلاؤں سے حفاظت کرنے پر مقرر ہیں۔ بچوں، بوڑھوں، کمزوروں کی اور جن لوگوں کے بارے میں خدا تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ نمبر 3، کچھ فرشتے انسان کے مر جانے کے بعد قبر میں اس سے سوال کرنے پر مقرر ہیں۔ ہر انسان کی قبر میں 2 فرشتے آتے ہیں، ان کو منکر اور نکیر کہتے ہیں۔ نمبر 4، کچھ فرشتے اس کام پر مقرر ہیں کہ دنیا بھر میں پھرتے رہیں، اور جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہو، وعظ ہوتا ہو، قرآن مجید پڑھایا جاتا ہو، درود شریف پڑھا جاتا ہو، دین کے علم کی بات ہوتی ہو، ایسی مجلسوں میں حاضر ہوں، اور جتنے لوگ اس مجلس میں اس نیک کام میں شریک ہوں ان کی شرکت کی خدا تعالیٰ کے سامنے گواہی دیں۔ دنیا میں جو فرشتے کام کرتے ہیں ان کی صبح و شام تبدیلی بھی ہوتی رہتی ہے۔ صبح کی نماز کے وقت رات والے فرشتے آسمانوں پر چلے جاتے ہیں، اور عصر کی نماز کے بعد دن والے فرشتے چلے جاتے ہیں، رات میں کام کرنے والے آ جاتے ہیں۔ نمبر 6، کچھ فرشتے جنت کے انتظام اور اس کے کاروبار پر مقرر ہیں۔ نمبر 7، کچھ فرشتے دوزخ کے انتظام پر مقرر ہیں۔ نمبر 7، کچھ فرشتے دوزخ کے انتظام پر مقرر ہیں۔ نمبر 8، کچھ فرشتے خدا تعالیٰ کے عرش کے اٹھانے والے ہیں۔ نمبر 9، کچھ فرشتے خدا تعالیٰ کی عبادت اور تسبیح و تقدیس میں مشغول رہتے ہیں۔ سوال: یہ کیسے معلوم ہوا کہ فرشتے یہ کام کرتے ہیں؟ جواب: یہ تمام باتیں قرآن مجید اور احادیث میں مذکور ہیں۔
فرشتوں کے کچھ کام بتائیے۔ جواب: حضرت جبرائیل علیہ السلام خدا تعالیٰ کے احکام اور کتابیں پیغمبروں کے پاس لاتے تھے۔ بعض مرتبہ انبیاء علیہ السلام کی مدد کرنے اور خدا اور رسول کے دشمنوں سے لڑنے کے لیے بھی بھیجے گئے۔ بعض مرتبہ خدا تعالیٰ نے نافرمان بندوں پر عذاب بھی ان کے ذریعے سے بھیجا۔ حضرت میکائیل علیہ السلام مخلوق کو روزی پہنچانے اور بارش وغیرہ کے انتظام پر مقرر ہیں اور بے شمار فرشتے ان کی ماتحتی میں کام کرتے ہیں۔ بعض بادلوں کے انتظام پر مقرر ہیں، بعض ہواؤں کے انتظام پر مامور ہیں اور بعض دریاؤں، تالابوں اور نہروں پر مقرر ہیں، اور ان تمام چیزوں کا انتظام خدا تعالیٰ کے حکم کے موافق کرتے ہیں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام قیامت کو سور پھونکیں گے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام مخلوق کی جان نکالنے پر مقرر ہیں اور ان کی ماتحتی میں بھی بے شمار فرشتے کام کرتے ہیں۔ نیک بندوں کی جان نکالنے والے فرشتے علیحدہ ہیں اور بدکار آدمیوں کی جان نکالنے والے علیحدہ ہیں۔ ان کے علاوہ فرشتوں کے بعض کام یہ ہیں: نمبر 1، ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے رہتے ہیں۔ ایک فرشتہ اس کے نیک کام لکھتا ہے اور دوسرا فرشتہ برے کام لکھتا ہے۔ ان فرشتوں کو کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ نمبر 2، کچھ فرشتے انسان کی آفتوں اور بلاؤں سے حفاظت کرنے پر مقرر ہیں۔ بچوں، بوڑھوں، کمزوروں کی اور جن لوگوں کے بارے میں خدا تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ نمبر 3، کچھ فرشتے انسان کے مر جانے کے بعد قبر میں اس سے سوال کرنے پر مقرر ہیں۔ ہر انسان کی قبر میں 2 فرشتے آتے ہیں، ان کو منکر اور نکیر کہتے ہیں۔ نمبر 4، کچھ فرشتے اس کام پر مقرر ہیں کہ دنیا بھر میں پھرتے رہیں اور جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہو، وعظ ہوتا ہو، قرآن مجید پڑھا جاتا ہو، درود شریف پڑھا جاتا ہو، دین کے علم کی بات ہوتی ہو، ایسی مجلسوں میں حاضر ہوں، اور جتنے لوگ اس مجلس میں اس نیک کام میں شریک ہوں ان کی شرکت کی خدا تعالیٰ کے سامنے گواہی دے۔ دنیا میں جو فرشتے کام کرتے ہیں ان کی صبح و شام تبدیلی بھی ہوتی رہتی ہے۔ صبح کی نماز کے وقت رات والے فرشتے آسمانوں پر چلے جاتے ہیں اور عصر کی نماز کے بعد دن والے فرشتے چلے جاتے ہیں، رات میں کام کرنے والے آ جاتے ہیں۔ نمبر 6، کچھ فرشتے جنت کے انتظام اور اس کے کاروبار پر مقرر ہیں۔ نمبر 7، کچھ فرشتے دوزخ کے انتظام پر مقرر ہیں۔ نمبر 8، کچھ فرشتے خدا تعالیٰ کے عرش کے اٹھانے والے ہیں۔ نمبر 9، کچھ فرشتے خدا تعالیٰ کی عبادت اور تسبیح و تقدیس میں مشغول رہتے ہیں۔ سوال: یہ کیسے معلوم ہوا کہ فرشتے یہ کام کرتے ہیں؟ جواب: یہ تمام باتیں قرآن مجید اور احادیث میں مذکور ہیں۔ اس کلپ کے لیے اتنا ہی۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔